صوفیہ کہتے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، جب وہ سبزی بیچنے والا گھر سے نکل رہا تھا، اس کی 6 سال کی بچی آ گئی، اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشان تھے، پیٹھ پر ڈنڈوں کے نشان تھے. سعید بھائی، ناظر بھائی، ڈنڈوں کے نشان تھے. بچی رو کے بولی ابو کہاں جا رہے ہو؟ بولے بیٹی لوکی بیچنے جا رہا ہوں. کہا تو روتی کیوں ہے؟ کہا میری آنکھوں کو دیکھو، انگلیوں کے نشان سے زخم آ چکے ہیں. کس نے مارا؟ میرے ٹیچر نے مارا، ڈنڈے سے مارے، میری پیٹھ پر جو ہے چمڑی پٹی ہوئی. بولے کیوں؟ بولے میرے ٹیچر نے کہا تیرے پاس ہوم ورک کرنے کے لیے 10 روپے کی کاپی نہیں ہے. ابو بہت مارا ٹیچر نے، اور کہا کل بھی بہت ماروں گا. ابو میں اتنی مار برداشت نہیں کر سکتی، میرے لیے 10 روپے کی کاپی لیتے آئیے گا. باپ نے لوکی دیکھی، دل میں خیال پیدا ہوا آج یہ لوکی جو 70 روپے کی بکنے والی ہے، اگر 80 کی بک گئی تو میری بیٹی کل سے مار نہیں کھائے گی. اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں، عصر کی نماز کھا گئے، مغرب کھا گئے. مسلمانوں کی منڈی میں ایک غیر مسلم شخص 10 روپے کے لیے آیا ہے، نیت کر کے 10 روپے کا کام ہو گیا زیادہ تو کم سے کم میری بیٹی کل سے مار نہیں کھائے گی. خدا کی قسم اگر آپ اس سے لوکی خرید کر کے 10 روپے زیادہ یہ کہہ کے دے دیا ہوتا، یہ 10 روپے کے تم چائے پی لینا، اس سے مونگ پھلی اپنے بچوں کو لے لینا، کوئی میٹھی چیز اپنے بچوں کو لے لینا. وہ تمہیں نہیں جانتا لیکن تمہارے نبی کو جانتا ہے. وہ گھر جا کے اپنی بیٹی سے یہی کہے گا اے میری بیٹی کل تو پھر مار کھاتی، لیکن وہ تو پیدا کرنے والے کا کرم تھا کہ مسلمانوں کے نبی کی امت کا ایک شخص مل گیا تھا جس نے آج محبت کے طور پر 10 روپے زیادہ میری جیب میں ڈال دیے. تم نہیں گئے وہاں تک لیکن نبی کا دین غیر مسلموں کے گھروں تک پہنچا کہ نہیں پہنچا. ہم جب اس قدر ڈھٹائی کرتے ہیں، بازاروں میں ظلم بربریت کی بات کرتے ہیں، تو دین کیسے پھیلے گا بھائی؟ ایسی جیلوں میں رہیں گے. ہندوستان میں محبت کی بات کرنی پڑے گی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ محبت کی بات کرنی پڑے گی. ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے سعید بھائی. ہاں ہم تو نفرت کرتے ہیں شادیوں میں کھانے کھا کے ہڈیاں ہندوؤں کے دروازوں پر پھینک دیں گے. یہ کہاں کا اسلام ہے؟ بچیوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، قرآن کے پارے جلائے جاتے ہیں، مسجد کی چٹائیوں کو آگ لگا دی جاتی ہے، کروڑوں روپے مسلمانوں کے برباد ہوتے ہیں. ہماری بدتمیزی اور نااہلی. اگر ہم نے ادب اور خدمت کے بہانے سے اپنے غریب نواز کے ملک میں حضور غوث پاک کے مشن کو زندہ رکھا ہوتا، لنگر لنگر لنگر، غیروں کو بلایا جاتا، اپنوں کو بلایا جاتا تو بڑی بات بنتی. صرف یہ دیکھیں اس نے حضور کی توہین تو نہیں کی ہے. بس کوئی بھی ہو اسے اپنے دروازے پر بلاؤ، انشاءاللہ. بولیں معلوم ہے کیسی خدمت ہوتی تھی. ایک بات مجھے یاد آ گئی. تھک گئے؟ جو تھکے وہ آپ ہی کو گھور گھور دیکھ رہے ہیں. یہ کون ہے جو آگے نہیں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے بھیا، ان سے نبٹ لیجئے گا آپ لوگ. ٹھیک ہے. یہ دین کیسے پھیلا میرے بھائی، کیسے پھیلا دین؟ یہ دلی کی زمین ہے، سرکار خواجہ بختیار کاکی کی چوکھٹ ہے. بختیار کاکی سرکار نکلے نا تو قریب میں جمنا ندی ہے، دلی میں ندی جمنا ندی. وہاں تک گئے نا تو کیا دیکھا کہ جوان پنڈتوں کے لڑکے، پنڈت وہ اپنے آنے والے جو ہوتے نا ہندو مذہب کے لوگ، ان کو نہلا رہے، اشنان کرا رہے ہیں اور اس کے بیٹھنے پیسے لیتے ہیں. ایک بوڑھا پنڈت بیٹھا ہوا تھا، وہ بوڑھا تھا، کوئی اس کے پاس جاتا ہی نہیں تھا. تو سرکار خواجہ بختیار کاکی نے اپنا لباس تبدیل کیا اور اس کے پاس گئے. کس کی بات کرتا ہوں؟ خواجہ بختیار کاکی کی. اپنا لباس تبدیل کیا، اس کے پاس گئے. بولے چچا کیا کرتے ہو؟ بولے پنڈت ہوں، لوگوں کو اشنان کراتا ہوں. بولے مجھے نہلا دو. کس کی بات؟ غریب نواز کے خلیفہ ہیں، بابا فرید کے پیر مرشد ہیں، صابر پاک محبوب الہی کے دادا پیر ہیں. فرمایا مجھے نہلا دو. مجھے جب آپ کو نہلا دیا تو پیسے کتنے ہوئے؟ کہا 5 روپے. آپ نے اسے 10 روپے دیے. پھر نہانے گئے دوسرے دن، پھر اسے 15 روپے دیے. پھر نہائے تیسرے دن، اسے 20 25 30 دیتے رہے. وہ بہت پیسے آپ کے پاس ہیں. بولے نہیں بس تم اسے رکھتے جاؤ، اپنا کام کرو. ایک دن وہ مہرولی شریف کے قریب سے گزر رہا تھا، وہ ہندو مذہب کا وہ پنڈت. اس نے کہا یار یہ بھیڑ کیوں لگی ہے؟ تو مسلمانوں نے کہا ہمارے بابا بختیار کاکی بیٹھے وہ ان کے درشن کو آئے ہیں. اس نے کہا میں ہندو مذہب کا ہوں، میں درشن کر لوں. کہا دیکھ لو. جب وہ قریب آیا دیکھا تو یہ تو وہی ہے جو کئی دنوں سے ہمارے یہاں نہانے کے لیے آتے ہیں. سمجھ گئے؟ یہ تو وہی ہیں جو ہمارے یہاں نہانے کے لیے آتے ہیں. وہ جا کے قدموں پہ گر پڑا. بولے بابا یہ تھیوری سمجھ میں نہیں آئی ہے. بولے کیا مطلب؟ بولے آپ میرے یہاں اپنا لباس بدل کے نہانے کے لیے آتے تھے. کیوں؟ آپ نے فرمایا تو بوڑھا ہو گیا ہے، تجھ سے کوئی نہاتا نہیں تھا، تیرے بچے بھوکے رہتے تھے، تو تیرے گھر کا چولہا جلانے کے لیے میں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا. تو اس ہندو شخص نے کیا کہا تھا معلوم ہے؟ اب پتا چلا ہے کہ نہا تو آپ رہے تھے اور دھل میں رہا تھا.
اب مجھے پتا چلا. زندہ باد زندہ باد. کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا. یا رسول اللہ یا رسول اللہ خدمت صلی اللہ علیہ وسلم. جواب دے ماشاءاللہ. بے شک اللہ. غریب نواز سرکار کی یہ تھوری ہے انشاءاللہ, اس پر عمل کریں گے. کسی بھی غریب شخص کو دیکھو بازاروں میں نا, اس کی خدمت کر دیا کرو انشاءاللہ. خدا کی قسم اگر 10 لوگ 10 غیر مسلموں کو چائے پلا کے چلے, وہ تم سے نفرت کرتے ہیں, کرنے دیجئے. یہ تو بیماریاں ہیں, بیماریاں ہیں, سمجھے. تم کیوں بیمار ہو اس میں؟ تم تو شفا یابی کا جو ہے گولڈ میڈل تقسیم کرتے ہو. نا 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 مت دیکھو آپ, سمجھے آپ. وہ بیمار لوگ ہیں, ان کی بات کر, تمہاری ذمہ داری بنتی ہے. سمجھ رہے آپ. سرکار غوث اعظم کے پاس پیسے, مدائن کے جنگلوں میں بھوکے رہتے تھے. بس 1 منٹ کی آخری بات اجازت دیجیے. مدائن کے جنگلوں میں بھوکے رہتے تھے, لیکن معلوم ہے اتنی دولت غوث پاک کے پاس تھی کہ بڑے پیر کی بکریاں بھی سونے کی کھونٹیاں باندھی جاتی تھی. غوث پاک کی بکریاں سونے کی کھونٹی میں باندھی جاتی تھی. سمجھ رہے ہیں آپ, اتنے پیسے تھے. 20-20 لاکھ روپے کی جوتیاں مغرب کی نماز کے بعد غوث پاک کبھی کبھی پہنتے تھے, اور پہن کے بغداد کی گلیوں میں نکلتے تھے. کسی جھوپڑی کو دیکھتے تھے تو اسی کے باہر نیچے بیٹھ جاتے تھے. جب گھر کے لوگ باہر نکل کے آتے تھے تو جوتی وہ دونوں اتار کر گھر والوں کو دے دیا کرتے تھے. ننگے پاؤں اپنے محلے میں چلے آتے تھے. ایک مرتبہ غوث پاک کی بارگاہ معلوم ہے کیا ہوا؟ کتنے لوگ تھکے ہیں بھائی بتائے, یا بغداد کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں؟ پھر سے بولے. انشاءاللہ چلیں گے نا. اپنے گھروں میں غوث پاک کی نیاز کرتے رہیے گا انشاءاللہ. دل سے بولے, بند نہ کیجیے گا. مجھے بتایا بڑی خوشی ہوئی عاشق بھائی نے کہ بہت دھوم دھوم سے مولانا عبدالحق صاحب نے کہا نیاز ہوتی ہے. مبارک بھائی, انشاءاللہ بند نہ کیجیے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ بولے تو یہاں نیاز کرے گا وہ بغداد شریف ضرور جائے گا انشاءاللہ. یہ طریقہ غوث پاک سرکار کا ہے. بہت بہت کرم ہوگا. سب کو کھلایا کرو, بس بدعقیدوں کو چھوڑ کر کے. سمجھ گیا؟ اس سے رشتہ ناتا رکھنا کیوں گوارا ہو گیا, جو نبی کا نہ ہوا کیسے تمہارا ہو گیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ شعر میں نے کہا تھا پیلی بھی شریف کے عرس میں. سنیں آپ, بس ختم بات. حضور غوث پاک کے بارگاہ کے قریب میں نہر دجلہ ہے. ایک شخص گیا نہ بولا کہ ملاح سے, بولا کشتی والے سے, اولیاء کے سردار کے شہر میں. بولے بھائی مجھے اس پار بھیج دے, یہ کوئی برج نہیں, کوئی پل نہیں, مجھے اس پار جانا ہے. تو ملاح نے کہا کہ اتنے پیسے لگیں گے. بولے میرے پاس پیسے نہیں ہیں. بولے کشتی تیرے باپ کی ہے, تجھے فری میں لے کے جاؤں گا, چل نکل لے یہاں سے, نکل لے. اس نے کہا بھائی میرے پاس پیسے نہیں, میری بیوی بچے پریشان ہیں, اس پار مجھے اس پار بھیج دینا, کتنا ہائی ہے. تو ملاح نے کہا کہ تجھے نہیں بھیجوں گا, پیسے پیسے پیسے. رونے لگا قریب جا کے. ایک شخص آیا, اس نے اسے کان میں کہا روتے کیوں ہے؟ اس نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں, مجھے اس پار جانا ہے. اللہ اکبر, اتنا کہنا تھا. اس نے کہا عجیب بات ہے, غوث پاک کے شہر میں غوث پاک کے ہوتے ہوئے روتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ بولے کیا کروں؟ بولے جا کے ان سے بولو وہ پیسے کا انتظام کریں گے. وہ غوث پاک کی بارگاہ میں آیا. بولے حضور مجھے اس پار جانا تھا, کشتی والے نے مجھے اس پار سے اس پار نہیں کیا, مجھے بڑی تکلیف پہنچائی ہے, میں غریب انسان ہوں. غوث پاک نے اسے 30 سونے کے سکے دیے. 30 آپ کو دیے ہوتے تو کھڑے ہو کے سبحان اللہ کہتے. حضور بس یہی بولتے رہیے, بس ہے کہ نہیں, بولتے رہیے. ہم چائے منگوا رہے ہیں, پیپسی, اسپرائٹ, تھمس اپ, مازا, بس بولتے رہیے آپ. سمجھ رہے ہیں؟ 30 سونے کے دکے. پھر معلوم کیا کیا, ایک جھولا لیا غوث پاک نے, اس جھولے میں سونے کے سکے بھر دیے اور فرمایا سن وہ پیسے تیرے ہیں, یہ پیسے ملاح کے ہیں. دیکھنا کون سبحان اللہ کے. یہ پیسے تیرے ہیں اور یہ پیسے اس کشتی کے ملاح کے ہیں, یہ پیسے جا کے اس ملاح کو دے دینا اور اس سے کہنا سن جب تک زندہ رہے گا کشتی چلاتا رہے گا, جب کوئی غریب مسافر آئے نا تو اس سے پیسہ مت مانگنا, یہ میں ایڈوانس اس کا کرایہ دے رہا. بولے ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک یا غوث اعظم, لبیک یا غوث اعظم. اللہ آپ کے گھروں کی بیماریاں دور فرمائے. آمین. چھوٹی موٹی دکانوں میں جو کاروبار کرتے ہیں نا, اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے. بولے جا کے اس سے بولنا ساری زندگی کے غریب مسافروں کے کرایے, خبردار کسی سے کرایہ نہ مانگنا, چل اور میرا نام نہ بتانا اس سے. یہ پیسے کس نے دیے؟ وہ چلا گیا اور سونے کی تھیلی اٹھا کے پھینکی, پکڑ ملا سے, چل مجھے اس پار بھیج. تو کالر ٹائٹ تھا نا بھائی, وہ غوث پاک کے بارگاہ سے آیا تھا اور کالر ٹائٹ تھا. بولے مجھے اس پار بھیج. اور یہ اس نے جب دیکھا کھول کے سونے کے سکے تو اس کی تو بتی جل گئی. اس نے کہا یار اتنے پیسے سونے کے؟ بولے ساری زندگی کے غریب مسافروں کے کرائے ہیں, ایڈوانس رکھ لے. اس نے کہاں سے مارا تم نے؟ بولے تجھ کو اس سے کیا مطلب؟ مجھے اس پار بھیج, اس پار بھیج. ملا نے کہا بھیجوں گا, لیکن یہ بتا دیا کس نے ہے؟
کہا تجھ کو اس سے کیا, مجھے اس پار بھیج. کہا یار یہ بتا تو دے کہ اتنے پیسے تم نے لائے کہاں سے. اس نے کہا نہیں بتاؤں گا, مجھے اس پار بھیج. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. کشتی والے نے چپو رکھ دیا اور اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے کان کو پکڑ کے بولا کان کے پاس, بولے سن, مجھے بے وقوف سمجھتے ہو, میں جانتا ہوں یہ کام صرف بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی کیا کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم. یہ کام صرف شیخ عبد القادر جیلانی کیا کرتے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ غریبوں کو دولتیں بانٹ دی, پراپرٹی بانٹ دی, ماں نے پیسے بھیجے, پورے بغداد میں گھوم گھوم کے غریبوں کو کھانا کھلایا. اگر آپ چاہتے ہو کہ چھوٹی سی دکان میں برکت ہو تو کھلانا پلانا شروع کر دیجئے. انشاءاللہ کہہ دو ایک چائے ہی صحیح, 10 روپے کا کھجور لے لیا کرو, 20 روپے کا. ان نمازیوں کو, سادات کو, بچوں کو, بوڑھے نمازیوں کو, بوڑھی بوڑھی ماں کی عمر کی عورتوں کو گھر بلا لیا کرو. 10 روپے کا پارلے بسکٹ لے کر کے, آدھا کلو دودھ لے کر کے, چائے بنا کر ان کی آپ ضیافت کر دیا کرو کہ غوث پاک کو کھلانا پلانا بہت پسند تھا. نمازیوں کے قدم آتے رہیں گے, اللہ گھر میں برکتیں دے گا انشاءاللہ. سمجھے؟ حضور غوث پاک کی میں نے بڑی باتیں بتائی ہیں اور یہ باتیں آسان طریقے سے بتائی. میں مائک پر ٹف بات نہیں کرتا, ثقیل باتیں نہیں کرتا, مشکل باتیں نہیں کرتا. مجھے بہت آسان لوگوں سے بات کرنی ہوتی ہے. لیکن ایک سوال کیا گیا تھا کہ غوث پاک کی کرامتوں میں سے سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ بس بات ختم. تقریر نہیں ہے اب تو بات ختم ہو گئی. غوث پاک کی جو سب سے بڑی کرامت ہے وہ کیا ہے بتا دوں؟ کون ہے سب سے بڑی کرامت؟ کون ہے؟ 400 لوگوں نے غوث پاک کے پیشاب مبارکہ کی تاثیر کو دیکھ کر کے, کرکوک کردستان کے علاقے کے حکیم نے جب کلمہ پڑھا تھا تو پورے اس کے خاندان کے لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا. کیا یہ سب سے بڑی کرامت ہے؟ مرغی کی ہڈیوں پہ ہاتھ رکھا زندہ ہو گئے, مردے 300 قبروں سے اٹھ کے بھاگے, یہ بڑی کرامت ہے؟ فرمایا نہیں. دیکھنا کتنے لوگ سمجھتے ہیں, علماء کرام کیسا مسکراتے ہیں. فرماتے کہ حضور غوث پاک کی 2 سب سے بڑی کرامت ہے. کتنی؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے ماشاءاللہ, اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی آبرو بچا لے. کتنی بڑی کرامت ہے؟ 2 سب سے بڑی کرامت ہے. اسے بھولنا نہیں. پوچھا گیا وہ کون ہے 2 بڑی کرامت؟ تو کہنے لگے 2 بڑی کرامت یہ ہے کہ غوث پاک سرکار نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, کبھی حرام نہیں کھایا. یہ سب سے بڑی. وعدہ کیجئے انشاءاللہ ممبر سے لے کر کے زمین تک بیٹھنے والے, خدا کی قسم اب انشاءاللہ حلال کھائیں گے. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو انشاءاللہ. جو دولتیں آپ کی قسمت میں ہیں وہ آپ کو مل کے رہیں گی, مل کے رہیں گی. کیا فرمایا غوث پاک نے؟ اب خوشخبری آپ کے لیے, تم 2 کام کرنے کی ذمہ داری لے لو. کائے کہی؟ سچ بولنے اور حلال کھانے کی. تم 2 کام کرنے کی ذمہ داری لے لو, عبد القادر تمہاری بخشش کی ذمہ داری لے لیتا ہے. انشاءاللہ یہ بڑی تعلیم ہے, جلسوں کے اغراض و مقاصد میں شامل ہے. اگر یہ 2 تعلیم ہمارے اندر داخل ہو جائے تو انشاءاللہ ہم یہاں بھی کامیاب رہیں گے اور وہاں بھی کامیاب رہیں گے انشاءاللہ. بولیں بہت ساری باتیں بات کرنے کے لیے. دل بڑا مطمئن ہوا, دل کو بڑی راحت ملی اور بہت ہی سکون ملا اپنوں کے درمیان آ کر اور حضور غوث پاک کے چاہنے والوں کے درمیان آ کر کے. انشاءاللہ بغداد چلیں گے. کون سے لگائیں گے نعرے؟ لبیک یا غوث اعظم. ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا غوث اعظم. اولیاء اللہ کو کسی چیز کا کوئی خوف نہیں, کوئی ڈر نہیں, کوئی حزن و ملال نہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. اجازت دیجئے اس زمین پہ کوئی ہے جو ایک نعرہ لگائے ذرا محبتوں سے بیٹھے بیٹھے. آپ لگائیں ماشاءاللہ, لگائیں ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اللہ کیا بات ہے, سبحان اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. ابھی یا اس سے پہلے بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. اللہ سلامت رکھیں انشاءاللہ. اللہ ماں بہنوں پر کرم فرمائے. ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ جب گھر سے باہر نکلا کریں تو کبھی بے وضو گھر سے باہر نہ نکلا کریں. ٹھیک ہے. ایک دوسری بات, کوئی خوشبودار چیز لگا کے ماں بہنیں گھر سے باہر نہ نکلا کریں. جی بہت اہم پیغام. سنیں آپ, سن لیں. کوئی خوشبودار چیز, چائے ہے؟ ارے پلائیے ماشاءاللہ, پلائیے پلائیے. چائے پلائیے. پوری گفتگو ہے لمبی, اللہ کے فقیروں درویشوں سے بھری ہے. بات غوث پاک کی ہے, تھوڑی سی سن لیں. 5000 لوگوں کو کلمہ پڑھایا. کتنے؟ ایک تعلیم ہے, ایک نصیحت ہے. اس پر کل سے عمل کریں گے ہم اور آپ دونوں. میں سعید بھائی کی, ناظر بھائی کی بھی ذمہ داری, وکیل بھائی کی, مولانا مبارک صاحب کی, جتنے علماء بیٹھے ہیں سب کی جوتیاں میرے سر کا تاج.
انشاءاللہ دعا کریں، اس پر عمل کریں گے. معلوم ہے بغداد شریف کی منڈی میں ایک عیسائی آیا، ایک گھوڑا لے کے آیا. کیا لے کے آیا؟ ایک گھوڑا لے کے آیا. اس نے کہا یہ گھوڑا 5000 کا، یہ گھوڑا 5000 کا، یہ گھوڑا 5000 کا. سرکار غوث اعظم سیدنا شیخ کا وہ شہر تھا، بغداد کی منڈی تھی، مسلمانوں کی بزنس کی جگہ تھی. وہ دن بھر گھوڑے کے بارے میں چیختا رہا. دوپہر ہو گئی، گھوڑا نہیں بکا. شام ہو گئی، سورج ڈوب گیا، دل ڈوب گیا، گھوڑا نہیں بکا. رات آگے بڑھنے لگی، اندھیرا چھا گیا مارکیٹ میں، بازار میں. رونے لگا، اب تو گھوڑا نہیں بکے گا. اچانک اس کے سامنے اس وقت بازار بغداد میں حضور غوث پاک تشریف لائے. آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ حضور غوث پاک تشریف لائے. جب سیدنا شیخ تشریف لائے نا تو سیدھے اسی گھوڑے والے کے پاس گئے اور گھوڑے کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھی. یہ کس کا ہے؟ اس نے کہا شیخی یہ میرا ہے. فرمایا اچھا کیا کرنے لائے ہو بازار میں؟ بولے حضور بیچنے لایا ہوں. کتنے کا بیچتے ہو؟ بولے حضور 2000 کا. 2000 کا؟ یہ تو بڑا قیمتی گھوڑا ہے. غوث پاک گھوڑے کی نسلوں سے بڑے واقف تھے. حضور غوث پاک نے بہت قیمتی قیمتی گھوڑے رکھے تھے، سمجھے؟ اتنے قیمتی گھوڑے میں نے وہ استبل کا ایریا دیکھا جہاں پال رکھے تھے. اتنے قیمتی گھوڑے جو صرف بادشاہوں کے پاس گھوڑے ہوتے تھے، سمجھ رہے؟ اتنے قیمتی. ایک مرتبہ ایک صاحب غوث پاک سے ملنے کے لیے آئے، سعید بھائی غوث پاک سے ملنے کے لیے آئے تو کسی سے پوچھا یار یہ دیوار کا ہے کی ہے؟ کہا یہ باؤنڈری غوث پاک کے گھوڑے اندر رہتے ہیں، یہ استبل خانہ ہے، گھوڑے اندر. بولے غوث پاک اللہ کے ولی ہیں، یہ اوڑا گھوڑا کیوں رکھے؟ یہ شاہانہ مزاج ولیوں کا کہیں ہوتا ہے؟ نا 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 نا، چپ چاپ چلے آئے، نہیں ملے غوث پاک سے. بولے میری سمجھ میں نہیں آتے غوث پاک معاذ اللہ اتنی شاہانہ طریقے سے رہتے ہیں. آئے تو بیمار پڑ گئے، علاج بہت کیا، مرنے کی پوزیشن پہ آ گئے. ایک حکیم کے پاس گئے، بولے کچھ علاج ہے؟ بولے مر جاؤ گے. ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہوتا ہے، تفریح الخاطر میں لکھا ہے، اعلیٰ نسل کا ایک گھوڑا ہوتا ہے، اس کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے. اگر وہ تمہیں 40 گھوڑے مل جائیں کہیں سے، وہ گوشت کا ٹکڑا مل جائے، تم اسے کھا کے 40 دن میں شفا پا سکتے ہو، ورنہ تمہاری بچیاں یتیم ہو جائیں گی، تمہاری بیوی بیوہ ہو جائے گی، تم مر جاؤ گے. تو اس نے کہا یار میں کہاں پاؤں گا حکیم جی، اتنے قیمتی گھوڑے میں کہاں سے پاؤں گا؟ بولے یہ صرف بادشاہوں کے پاس ہوتے ہیں. کہا بادشاہوں کے پاس بھی ہوتے ہیں اور شیخ عبد القادر کے پاس بھی ہیں. بولے پھر یہ مجھے دیں گے؟ بولے بڑے سخی ہیں، جا تو. آیا غوث پاک کی بارگاہ میں، سرکار بڑی تکلیف ہے. اس سے پہلے آ کے ملاقات نہیں کیا، اب تکلیف ہوئی تو آیا. بولا شیخ کیا بات ہے؟ بولے آپ مینیجر کو بتا دیں 40 گھوڑے مجھے چاہیے، میں غریب انسان ہوں، میری بیوی بیوہ ہو جائے گی، ایک کاغذ پہ لکھ کے دے دیں مجھے 40 گھوڑے چاہیے، گوشت کا لوتھڑا کھانا ہے، یہ حکیم نے کہا ہے. غوث پاک نے اسے لکھ کے دیا، ٹھیک ہے جاؤ. روزانہ آتا رہا، گھوڑے ذبح ہوتے رہے، گوشت کا لوتھڑا لے کے جاتا رہا، گوشت گھوڑے کا تقسیم ہوتا رہا. 40 دن میں اللہ کے حکم سے شفا پا گیا. جب ٹھیک ہو گیا تو دل سے آواز آئی غوث پاک کا شکریہ تو ادا کر لے، اتنا بڑا کرم احسان کیا ہے. اللہ کی توفیق سے غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، کہا شیخی آپ کا احسان بہت بڑا ہے، اللہ اس احسان کا بدل عطا فرمائے. آپ کی وجہ سے میری زندگی بڑھ گئی، میرا گھر بچ گیا، اجڑنے سے بچ گیا، آشیانہ میری بچی یتیم ہونے سے بچ گئی، بہت بہت شکریہ، اللہ کا فضل ہے. غوث پاک سرکار نے فرمایا چلو بڑی بات ہے، اللہ کا کرم ہے کہ تو ٹھیک ہو گیا ہے. پھر غوث پاک مسکرائے. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. غوث پاک مسکرائے اور مسکرا کے بولے سن، جب تو بیمار نہیں ہوا تھا اس سے پہلے بھی تو ادھر آیا تھا ایک مرتبہ، اس سے پہلے بھی تو ادھر آیا تھا، مجھ سے ملاقات نہیں کیا تھا نا، یاد ہے؟ اس نے کہا جی حضور آیا تھا لیکن ملاقات اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ گھوڑے جو نا استبل میں اتنے بڑے بڑے دیکھ کر کے میرے دل سے آپ کی محبت نکل گئی. ایک ولی کو اتنے گھوڑوں کی کیا ضرورت ہے؟ غوث پاک نے مسکرا کے کہا اب سمجھ میں آیا وہ گھوڑے میں نے تیرے لیے پال رکھے تھے. اللہ اللہ اللہ، یہ شان تھی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی. ہم تو کسی کی موت مٹی میں بائک دینے کو تیار نہیں ہوتے، اپنی بائک دینے کو تیار نہیں ہوتے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی کی دکھ اور درد کو شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. سیدنا شیخ نے گھوڑا فروش سے کیا کہا؟ یہ گھوڑا کس نے کہا کس کا ہے؟ اس نے کہا شیخ میرا ہے. کتنے کا بیچتے ہو؟ کہا حضور دن میں تو 5000 کا بیچتا تھا. کتنے کا؟ جب نہیں دن میں بکا، اندھیرا ہو گیا تو اس کی قیمت میں نے کتنی
2000 لگا دی. بولے پھر بھی نہیں بکا. غوث پاک نے فرمایا اگلے بازار میں آؤ گے تو بک جائے گا. اس نے کہا نہیں مجھے آج بیچنا ہے. کہا کیوں؟ میری بیٹی کی شادی ہے, بارات آنے والی, 2 دن کے بعد عزت چلی جائے گی شیخ, میری عزت چلی جائے گی, عزتوں کا بھرم باقی رکھے گا تمہارا رب. بس 2000 ہی کا بک جائے آنے پونے کا, تو کچھ تو کم سے کم باراتیوں کی خدمت کے انتظام ہو جائے. اگر دل کہے تو بولنا. حضور غوث پاک نے فرمائی اسے میں خریدوں گا. پھر معلوم ہے کیا کیا؟ اپنی جیب سے غوث پاک نے 5000 روپے نکالے. کتنے نکالے؟ اور کتنے کا تھا گھوڑا؟ مجھے بولو. اور دیے کتنے؟ 5000 دیے. اس نے کہا اے شیخ اس میں 3000 زیادہ ہے, مجھے آپ 2000 روپے دیجئے جو میں نے اپنی زبان سے اس کی قیمت بتائی ہے. حضور غوث پاک نے جملہ ادا فرمایا, فرمایا سن, میرے دادا مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا جب کسی سے کوئی چیز خریدنا تو اس کی مجبوری نہ خریدنا. کاش ہندوستان کا مسلمان اتنا سمجھ لیں. آپ بات کرتے ہیں ہندو مذہب کے لوگوں کی, انہوں نے نعرے لگا رکھے ہیں کہ مسلمانوں کی دکانوں سے سامان نہیں خریدیں گے. ٹھیک ہے یہ ان کا اپنا مذہب ہے, لیکن تمہارا مذہب یہ کہتا ہے کوئی غریب ہو, ہندو ہو یا مسلمان ہو, ہمیں اس کی خدمت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا. رحمت والے نبی کی رحمت امت ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ رحمت امت ہے. کیا کہ سرکار غریب نواز نے اجمیر شریف میں کسی ہندو مذہب کی بیٹی بھی بڑی ہوتی تھی نا, اس کی شادی کی فکر اس کے باپ سے زیادہ غریب نواز کو رہا کرتی تھی. ہمارے ہاں سڑکوں پر اگر کوئی دوسرے مذہب کا آدمی گر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمیں مرنے دو ہندو مذہب کا. اس میں انسانیت کی بات کو اوپر رکھنی چاہیے تھی. اس میں مذہب کہاں سے آ گیا؟ کہاں سے مذہب آ گیا؟ غریب نواز سرکار میں نے سنا ہے کھانا کھاتے تھے تو کچھ لوگ کھڑے رہتے تھے, فرماتے تھے آجا تم بھی کھا لو, تو لوگ کہتے حضور ان کو نہ بلائیں, یہ دلت ہیں دلت. یہ تو جب گزرتے ہیں کنویں کے پاس سے تو پنڈت لوگ جو ان کے دھرم کے گرو ہیں وہ ان کو رسیاں نہیں چھونے دیتے, یہ دلت ہیں, نچلی کاسٹ کے لوگ ہیں. خالد صاحب کھڑے ہو جاتے تھے, فرمایا تم دلت ہو؟ جی سرکار ہم دلت ہیں. فرمایا کھانا تمہارے ساتھ ہی کھاؤں گا, تمہارے ساتھ ہی کھاؤں گا. اسی لیے ان کو غریب نواز کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے ان کی دل میں اس قدر محبت تھی, اس قدر محبت تھی انسانیت کی, اللہ اکبر, کہ ان کی حکومت درختوں پہ تھی, پتھروں پہ تھی, جانوروں پہ تھی. کہہ دیا اب اونٹ ہی بیٹھے تو اونٹ ہی بیٹھے رہے. میں نے تقریر میں کہا تھا کہ ایک مرتبہ ہندو مذہب کی بہت ساری عورتیں جا رہی تھی تو فرمایا بہنوں کدھر جا رہی ہو؟ بولے وہ آج ہم جا رہے ہیں پوجا پاٹ کے لیے. بولے کیا کرنے؟ بولے یہ دودھ ہے. کیا کرو گے؟ بولے اس کو اپنے دھرم کے مورتی پہ اس کو دودھ کو ہم چڑھاتے ہیں. فرماتے ہیں تو تم دودھ پیش کرتی ہے میری بہن, تو کیا وہ مورتی دودھ پیتی بھی ہے؟ فرمایا نہیں, وہ تو پتھر کی ہوتی ہے, وہ کیسے پیے گی؟ تو خالد صاحب کہتے ہیں نہیں پیتی. کہا نہیں, پھر دودھ بہہ جاتا ہے. خالد صاحب نے فرمایا کتاب میرے گھر پہ رکھی ہے, ایسا کرنا میری بہن آج جب دودھ ڈالنا اس مورت پہ تو اس سے کہنا اس کے کان میں, اس پتھر کی مورت سے کہنا غریب نواز نے کہا ہے دودھ پینا پڑے گا, رب کعبہ کی قسم. غریب نواز نے کہا دودھ پینا پڑے گا. جیسے اس نے کہا ٹھیک ہے میں کہتی ہوں بابا کا حکم ہے, خالد صاحب سرکار کا حکم تھا. وہ گئی, جیسے دودھ اس نے اپنے حساب سے اس پر ڈالنا شروع کیا نا, ویسے اس نے کہا مجھے غریب نواز نے کہا آج تجھے دودھ پینا پڑے گا. روایتوں میں لکھا ہے پتھر کی مورتی کا منہ یوں کھل گیا تھا, دودھ اس کے منہ میں جانے لگا. یہ شان تھی اللہ کے ولیوں کی. اللہ اکبر. ہم نفرت کرتے ہیں. خالد صاحب نے اپنی جیب سے کتنے پیسے نکالے؟ کتنے؟ 5000 روپے نکالے. اور قیمت کتنی تھی؟ قیمت کتنی تھی؟ کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے جوش میں بولو, چلو گا سب چلے گا, نیند لگی ہے کوئی بات نہیں, غوث پاک کی بات ٹھیک ہے. 2 قیمت لگی, 3000 زیادہ دیے, 5000 دیے. تو اس نے کہا آپ نے مجھے اتنے پیسے کیوں دیے؟ میرے دادا نے کہا جب کسی سے کوئی چیز خریدنا تو اس کی مجبوری نہ خریدنا. اس وقت تیرا گھوڑا بیچنا مجبوری ہے, قیمتی گھوڑا ہے, تو مجبوراً بیچتا ہے تو 2000 کا, ورنہ قیمتی گھوڑا ہے. اس نے کیا کہا معلوم ہے؟ لگاؤ گے نعرہ؟ 1 منٹ کھڑے رہیے, لگائیں گے نعرہ؟ غوث پاک سرکار سے اس عیسائی نے کہا اے شیخ عبد القادر اگر ایسی بات ہے تو پھر پیسے بعد میں دیجیے گا, ہاتھ آگے بڑھائیے, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہے. اللہ اکبر. اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث, یا غوث. مگر تیرا کرم, بہت بہت شکریہ, مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث. اس مبارک مجلس کو
جو آج بہرائچ شریف کے ضلع کے قریب میں انعقاد پذیر ہے، اللہ حضور غوث پاک کے ذکر کے صدقے میں قبول فرما لے۔ کیا فرمایا؟ پیسے بعد میں دیجئے گا، پہلے ہاتھ آ کے بڑھائیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہیے۔